تو پھر آپ نے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا۔ ہمارے ہاں بھی جب حکومت ملتی ہے پھر تقریریں ہوتی ہیں، ہمارے ہاں تو بس تقریریں ہی ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ منوں کے حساب سے تھوک پھینکتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، ہاتھ پیر مارتے ہیں، ایکٹنگ کرتے ہیں، تقریریں ہو گئی۔ اقوام متحدہ میں بڑی تقریر ہو گئی تو کیا کشمیر آزاد ہو گئے؟ تو لوگ بس تقریروں کو چاٹ چاٹ کے گزارا کرتے ہیں۔ تقریر سننی ہے تو خلیفہ اول کی سنیے، آئین ہے، دستور ہے، نظام حیات ہے، نظام مملکت ہے، نظام حکومت ہے۔ کاش مسلمانوں کو پتہ چلے کہ ہم کہاں سے چلے ہیں اور ہمارا دبدبہ کیا تھا، وقار کیا تھا، ہماری اصلیت کیا ہے، ہم کہاں سے چلے ہیں۔ جناب صدیق اکبر خطبہ دینے لگے، اپنے حمد و ثنا کی، عقائد عالم پہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیا، پھر فرمانے لگے اما بعد، بہرحال اس کے بعد، ایھا الناس، اے لوگو۔ یہ صدیق اکبر کا خلافت سنبھالنے کے بعد جم غفیر میں پہلا خطبہ ہے۔ فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، قد ولیت علیکم، میں تمہارا والی مقرر کیا گیا، تمہارا حاکم بنایا گیا، تمہارا خلیفہ بنایا گیا، میں امیر المومنین بنایا گیا۔ مراد مجھے خواہش نہیں تھی، مجھے طلب نہیں تھی، میں ووٹ مانگنے کے لیے گھر گھر نہیں گیا کہ مجھے بادشاہ بناؤ۔ فرمایا قد ولیت علیکم، میں تمہارے اوپر ولی بنایا گیا۔ سب نے چاہا، سب کی مرضی تھی، سب نے بیعت کی، تب جا کر میں حاکم بنا۔ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، پھر عاجزی سے عرض کرنے فرمانے لگے کہ میں تم میں بہتر نہیں ہوں، میں تم میں بہتر نہیں ہوں۔ صدیق اکبر تو تمام سے بہتر ہے، پھر کیوں فرمایا کہ میں تم میں بہتر نہیں ہوں؟ یہ عاجزی ہے، کسر نفسی ہے۔ نہد شاخ پر میوہ سر بر زمین، جس ٹہنی کو پھل لگ جائے وہ ٹہنی جھک جاتی ہے، اور جس ٹہنی پر پھل نہ ہو وہ ٹہنی اکڑی رہتی ہے۔ تو نہد شاخ پر میوہ سر بر زمین، صدیق کہنے لگے لست بخیرکم، فرمایا میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں، لیکن یہ اعزاز مجھے دیا گیا۔ آگے فرمایا فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي، اگر میں اچھائی کروں تو میری مدد کرو۔ ان احسنت فاعینونی، اگر میں اچھائی کروں میری مدد کرو۔ وان اسأت فقومونی، اگر میں برائی کروں تو مجھے ٹھیک کرو، مجھے درست کرو، مجھے لائن پہ لگاؤ۔ یہ حاکم وقت ہے، یہ امیر المومنین، یہ خلیفۃ المسلمین، یہ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں۔ فرمایا میں اگر ٹھیک چلوں تو معاونت کرو، مدد کرو، میرے کاندھے سے کاندھا ملاؤ، لیکن اگر میں غلط کام کروں فرمایا خود میدان میں آؤ، مجھے ٹھیک کر کے رکھ دو کہ میں غلطی کیوں کر رہا ہوں۔ فرمایا الصدق امانۃ، فرمایا سچائی امانت ہے، والکذب خیانۃ، اور فرمایا جھوٹ یہ خیانت ہے۔ یہ ضابطہ دے رہے ہیں، سچ کو اپناؤ، سچی بات کہو، سچ پہ عمل کرو، سچ پھیلاؤ، لوگوں کے سامنے جھوٹ مت بولا کرو۔ پہلا خطبہ دے رہے ہیں، فرمایا صدق یہ امانت ہے، کذب یہ خیانت ہے۔ فرمایا والضعیف منکم قوی عندی، فرمایا تم میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک کمزور ہے ایک طاقتور ہے، لیکن میرا اصول یہ ہے کہ جو تم میں کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے۔ والضعیف منکم قوی عندی، فرمایا جو تم میں گیا گزرا ہے، جو پسا ہوا طبقہ ہے، جو کمزور ہے، ضعیف ہے، وہ میرے نزدیک قوی ہے۔ حتی اریح علیہ انشاءاللہ، یہاں تک کہ میں کمزور کو اس کا حق دلوا دوں، اس وقت تک وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، اگر اللہ پاک جل شانہ نے چاہا۔ فرمایا والقوی فیکم ضعیف، اور فرمایا جو تم میں طاقتور ہے، طاقتور وہ میرے نزدیک کمزور ہے۔ میں کسی طاقت کو، غرور کو، تکبر کو، پھنے خانی کو نہیں مانتا کہ لوگ بڑے طاقتور ہیں۔ فرمایا جو تم میں کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، جو تم میں طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے۔
کیسے کمزور ہے؟ فرمایا کہ آخذ منہ الحق انشاء اللہ، فرمایا بڑے سے بڑا طاقتور بھی یہ نہ سمجھے کہ صدیق اس سے حق نہیں لے گا، بڑے سے بڑا طاقتور بھی آئے گا، صدیق اس سے حق لے کے رہے گا۔ فرمایا تم میں کمزور میرے نزدیک بڑا طاقتور ہے، اور تمہارا طاقتور میرے نزدیک بڑا کمزور ہے۔ یہ نظام ہے، یہ مدینے کی ریاست کا والی بول رہا ہے، یہ کوئی یہود کا ایجنٹ نہیں جو کسی پر مسلط کر دیا جائے اور اس کو تقریر لکھ کر دی جائے اور چرچ پی کر وہ تقریر کرے اور قوم کہے واہ 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 واہ۔ یہ چرچ بھنگ پینے والے کی بات نہیں، یہ رسول اللہ کے غلام کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد فرمایا کہ لا يدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا ضربهم اللہ بالذل، فرمایا جو قوم جہاد چھوڑ دیتی ہے، راہ خدا میں کٹ مرنا جو لوگ چھوڑ جاتے ہیں اور دین کی خاطر جان کی بازی لگانا لوگ چھوڑ جاتے ہیں، رب اس قوم پہ ذلت مسلط کرتا ہے۔ یہ صدیق اکبر فرماتے ہیں، کیا مراد لوگوں میں حاکم بنا تو یہ مت سوچنا کہ جہاد نہیں ہوگا، جہاد جیسے حضور کے زمانے میں ہوتا رہا، اب بھی تلوار نیام میں نہیں جائے گی، اب تیر اندر نہیں جائے گے، اب بھی اسلام کی خاطر جان کی بازی لگتی رہے گی۔ فرمایا جو قوم جہاد سے باز آ جائے اس قوم پہ اللہ پاک ذلت مسلط کر دیتا ہے۔ پوری دنیا میں دیکھیے آج جو مسلمانوں کا حال ہے، کیا تاریخ میں کبھی مسلمان اس حال سے گزرے ہیں؟ اس لیے کہ جہاد کا نام لینا جرم قرار دیا گیا، نصاب سے جہاد کو نکالا گیا، جہاد کو دہشت گردی کہا گیا، اور اسلام کو جناب تشدد انتہا پسندی کا لیبل دیا گیا۔ امریکہ تو ہر وقت حالت جنگ میں رہتا ہے، اسرائیل تو ہر وقت عالم وہ حالت جنگ میں رہتا ہے، تو اگر جنگ کرنا جرم ہے وہ کیوں کرتے ہیں؟ اور اگر جنگ سے تباہی آتی ہے تو اسرائیل تباہ کیوں نہیں ہوتا؟ امریکہ کیوں نہیں تباہ ہوتا؟ ایک مسلمان کو یہ سبق سکھایا جاتا ہے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس اپنی جگہ پر دیتا ہے، لیکن جب وقت آتا ہے پھر جان کی بازی بھی مسلمان لگاتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَا يَشِيعُ قَوْمٌ قَطُّ الْفَاحِشَةَ إِلَّا عَمَّهُمُ اللَّهُ بِالْبَلَاءِ، اور فرمایا جس قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے اللہ اس قوم پہ عمومی عذاب لے آتا ہے۔ جس قوم میں، یہ صدیق اکبر کا پہلا خطبہ ہے جب آپ مسند خلافت پہ آئے، فرمایا جس قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے اس قوم پہ عمومی عذاب آ جاتا ہے۔ ذرا نظر تو دوڑائیے کہ اخبار دیکھیے، آپ دیکھیں گے تو وہ کاغذی چکلا ہی لگے گا، آپ میڈیا دیکھیں وہاں پر نیم برہنہ عورتیں آئیں گی، آپ نیٹ پہ جائیں تو بے حیائی عام ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو کیا قوم پہ عذاب نہیں آئے گا؟ عمومی عذاب مسلسل آ رہے ہیں، کبھی قحط سالی ہوتی ہے، کبھی ٹڈی دل کا حملہ ہوتا ہے، کبھی مہنگائی کا حملہ ہوتا ہے، کبھی کرونا حملہ کرتا ہے، کبھی اومیکرون حملہ کرتا ہے، کبھی بھیک مانگنے کے لیے ورلڈ بینک کے پاس جاتے ہیں، پیہم مسلسل لگاتار یکے بعد دیگرے عذاب ہی عذاب ہیں جو قوم پہ آ رہے ہیں۔ یہ نتیجہ کس کا ہے؟ یہ نتیجہ بے حیائی کا ہے۔ جناب صدیق اکبر پہلا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں بے حیائی آتی ہے رب پوری قوم کو عمومی عذاب میں پکڑ لیتا ہے۔ ارشاد فرمایا اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ، فرمایا جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے تابع رہوں گا تب تک تم میری تابع داری کرو، میری بات مانو، میرا کہا مانو، میرا حکم مانو۔ جب تک میں رب اور اس کے رسول کے حکم کا پابند ہوں تب تک تم میری پابندی کرو۔ فَإِذَا عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ، اور فرمایا کہ جب میں رب اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کروں پھر تمہیں چھٹی ہے، پھر تم ورزی کرو، پھر میری اطاعت نہ کرو۔ بادشاہ کی اطاعت کیوں ہے؟ حکمرانوں کی اطاعت کیوں ہے؟ ڈنڈا ہے،
یا طاقت ہے اس بیس پر نہیں، ڈنڈے اور طاقت کے بیس پہ تو جانور کو پکڑا جاتا ہے، انسان کو قابو میں نہیں لایا جا سکتا۔ اسلام میں بادشاہ کی اطاعت صرف اس بنیاد پر ہے کہ بادشاہ خود رب کا مطیع رہے، رب کے رسول کا مطیع رہے۔ جب تک حاکم وقت اللہ اور اس کے رسول کا تابع دار ہے تو قرآن کہتا ہے تم اس کا کہا مانو، لیکن جب وہ خدا سے بری ہو جائے، نبی سے آزاد ہو جائے، شریعت سے آزاد ہو جائے، من مانی کرے اور شریعت کا مذاق اڑائے، تب کسی حاکم وقت کی بات نہ مانی جائے۔ صدیق اکبر یہی فرمانے لگے کہ اگر میں اللہ اور اس کے رسول کا تابع دار ہوں تو میری اطاعت کرو، میں نافرمانی کروں تو تمہیں آزادی ہے، میری اطاعت مت کرو۔ یہاں تک آپ نے گفتگو فرمائی اور گفتگو ختم ہو گئی، پھر آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا قوموا الی صلاتکم یرحمکم اللہ، فرمایا نماز کا وقت ہو گیا، اٹھ اللہ تم پہ رحم فرمایا نماز پڑھو۔